پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ ایسے بچوں کا کیا مقام ہے قرآن کی روشنی میں جن کے والد کا علم نہ ہو؟ ہاں، یہ قرآن مجید میں سورہ احزاب 33 آیت ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی غلط کام، یہ زنا ہو جائے، فرض کہ یہ کوئی غلط کام ہو جائے یا کہ کسی بچے کا معلوم نہ ہو، جیسے انہوں نے سوال کیا ہے، تو ہمارے معاشرے میں اس کو ایک گالی کے طور پہ پکارا جاتا ہے، کہتے ہیں نا انگلش میں باسٹرڈ کہتے ہیں، اردو میں حرامی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا بات کی، قرآن سورہ احزاب 35 ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفور رحیما۔ اور ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے۔ بس اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے پھر وہ فیصلے میں تمہارے بھائی اور سرپرست ہیں، اور ہرگز تمہارے اوپر گناہ نہیں اگر تم اس میں غلطی کرتے ہو، لیکن جب تم نے اپنے دلوں میں عمدن جان بوجھ کر کیا تو وہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بات سمجھیے، قرآن مجید میں لکھا اللہ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا، طین سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور جناب من صلصال من حمأ مسنون، اور مختلف 6-7 اعضاء مختلف الگ سے پیدا کیا، لیج سے ہینگنگ کرتا ہے، لیج سے۔ تو کسی بھی چیز سے جب اللہ پیدا کر رہا ہے اس کو آپ حرامی کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جو جگہ نا، اگر کوئی شخص اس طرح پیدا ہو گیا، جیسے کہ کوئی پیدا ہو جاتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، ان پیدا ہوئے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، معاشرے میں ایک لیبل دیتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا، جو ان کے ماں باپ نے گناہ کیا زنا، اس زنا کی میں نے بتایا اس دنیا میں 100 کوڑے ہیں، اور اللہ کہتا ہے زانی مرد کو زانی عورت سے نکاح کرا دو ان کا۔ اگر فرض کریے دنیاوی پریکٹیکل بات کریں، ایک مرد عورت ہے، ان کے ماں باپ اور ان کی اپنی ایگو، اور ان کے ماں باپ، ان کے لڑکے کے ماں باپ ہیں، ادھر لڑکی کے ماں باپ ہیں، وہ شادی نہیں کرنے دے رہے، اور اگر فرض کرو وہ شادی کر لیتے ہیں اور جناب زنا کر لیتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو 100 کوڑے لگاؤ، شادی کر دو آپس میں، تو بچہ بھی جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری اتنی انائیں ہیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ یہ اس کے ساتھ، لڑکی اس کے ساتھ کیوں چلی گئی، یہ آدمی نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ تو یہ سارا جو مسئلہ ہے نا، مگر اللہ کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ زانی مرد کا زانی عورت سے نکاح کرا دو۔ اگر آپ جان سے مار دیں گے، سٹون ٹو ڈیتھ کر دیں، تو حاملہ تھی وہ عورت، اس کو مار دیا جان سے، آپ نے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں جان کا بدلہ بھی جان نہیں ہے یہاں، تو زنا کا بدلہ جان کہاں سے آ گیا کہ آپ نے مار دیا۔ تو جن کو نہیں جانتے، یعنی بچہ پیدا ہو جائے گا تو ظاہری بات اس کا اپیرنٹلی آج کل تو پتہ چلتا ہے اس کا باپ کون ہے، وہ ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی پتہ ہو تب بھی اللہ کہے تم اس پہ غلطی اگر کر بھی بیٹھو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن تم اس کو القاب جو تمہارا دینی بھائی ہے، یہ لکھا ہے فَإِخْوَانُكُمْ تمہارا بھائی ہے، فی الدین دین کے اندر، وہ موالیکم تمہارا سرپرست ہے، وہ ہے سرپرستی، مطلب اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق چاہے وہ جس طرح بھی دنیا میں آ رہا ہے، یہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سیروگیٹڈ مدرز جو ہیں وہ بھی اگر جسٹیفائی ہو جاتی ہیں، اگر وہ ایک آدمی جیسے 2 بیویاں ہیں، اب ایک بیوی سے سیروگیٹڈ مدر اس کو پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ اللہ کی نظر صحیح ہے، غلط نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ بائی لا آف نیچر اگر ہو رہا ہے تو نہیں صحیح ہے۔ اب آپ اس کو ماں کو سیروگیٹڈ مدر بنا دیں یا اس کی بہن کو سیروگیٹڈ بنا دیں تو وہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن ایک عورت کی 2 بیوی ہیں، ایک کی بیوی کے اندر نہیں ہے اس کے اندر وہ چیز، تو آپ اپنی پہلی بیوی اپنے اس کے ساتھ سیروگیٹڈ مدر بچہ پیدا کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے قانون کے صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو وہ جو وہ پتا ہے فصال ہو اس کا الگ کرنے کے 30 مہینے، تو یہ قرآن مجید میں باقاعدہ یہ سارے سسٹم بنے ہوئے، اور ہمارے قانون میں بنا رکھے اپنے قانون کہ بھائی یہ اولاد جو ہے یہ حرامی ہے، نعوذ باللہ، بالکل غلط، 100% غلط۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، اسلام میں کسی دوسرے کے بچے کو اڈاپٹ یا گود دینے کی اجازت ہے؟ اچھا، یہ ایڈاپشن کا جو دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایڈاپشن کا بھی وہ چلا ہوا ہے کہ ایڈاپشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو میں ویسے آپ کو بتا دوں
یہ بھی جو فرعون نے اڈاپٹ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا تھا مصر عزیز مصر، ہے نا؟ اچھا، اور حضرت مریم کو اڈاپٹ کیا تھا زکریا علیہ السلام نے. 3 اڈاپشن کیسز ہیں، ہے نا؟ قرآن میں 3 اڈاپشن کیسز ہیں. انہوں کا سوال ہے کہ بھائی اڈاپشن کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے معاشرے میں اچھا، اور دیکھیے ایک اور بڑی مزے کی بات، اللہ نے موسیٰ السلام کی اڈاپشن کروا دی فرعون کی. فرعون تو ایک بالکل ہی اللہ کو معلوم تھا یہ بالکل غلط ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیے کہ پہلی بات تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اولاد ایڈاپشن میں اگر پہلے تو کہ ایڈاپشن ہم ریزن آؤٹ کر لیں کہ اگر اولاد ہو سکتی کسی سے پہلے اس کی کوشش کریں. اگر ہو ہی نہیں سکتی تو پھر آپ ایڈاپٹ کریں گے نا. جیسے کہ جیسے میاں بیوی ہیں، اب پتہ نہیں کہ بیوی کو پرابلم ہے یا آدمی کو پرابلم ہے. اگر فرض کریے بیوی کو پرابلم ہے تو آپ باقاعدہ دوسری شادی کر لیں. اس کا آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا دوسری بیوی سے، وہ اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، بجائے پتہ نہیں کسی اور کا بچے کو اڈاپٹ کرنے سے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنی ایک شادی سے دوسری شادی کر سکتے، مگر اس بیوی کو چھوڑے مت، رکھے ساتھ، اس میں کیا جا رہا ہے. لیکن اگر فرض کہ آپ کو ہی پرابلم ہے تو پھر آپ کے پاس دیر از نو آلٹرنیٹیو کہ اور قرآن میں تو یہ لکھا اگر آپ ایمان والے ہیں اور اگر بیوی ایسی ہے کہ جس کے بچہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں. مگر اب فرض کریے کہ اگر ایسی بیوی اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر آپ اڈاپٹ کر کے ایک زندگی اچھی ہو جاتی تو آپ اڈاپٹ کر کے رہ سکتے. تو قرآن مجید نے مثالیں جو اڈاپشن کی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو ہے اڈاپشن کے فرعون نے، اللہ نے فرعون کو، موسیٰ السلام کو فرعون کے اڈاپٹ کروایا تو ان کی پوری زندگی ایک بہت ہی خطرناک غلط قسم کے آدمی کے انڈر سپرویژن میں گزری. پھر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے جو تھے ان کے یہاں اڈاپٹ کروایا. مریم کو زکریا علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا. تو یہ 3-4 اڈاپشن کی مثال ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.